السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 45 سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 اور 90 نمبر آیت ہے۔ آج ان آیات کا ترجمہ اور انشاءاللہ تفسیر بیان کی جائے گی۔ آج کی ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ گزشتہ چلتا ہوا آ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کی کچھ برائیاں، ان کی کوتاہیاں، ان کی کمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور اپنے احسانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ ہم نے یہ احسانات کیے، اس کے باوجود یہ ہماری نافرمانی کرتے رہے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ بیان یہ فرما رہے ہیں ان دو آیات کے اندر کہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو قرآن مجید دیگر جو آسمانی کتب تھی، تورات ہو گئی یا زبور ہو گئی یا انجیل ہو گئی، تو یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے کہ قرآن کے اندر تورات کا بھی تذکرہ ملتا ہے، انجیل کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں، انبیاء پہ نازل ہوئی، ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اور ہمارے بھی ایمان کے اوپر لازم ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کہ ہم اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اگرچہ ابھی ان کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے، لیکن ہم تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ کی کتابیں ہیں، تورات اللہ کی کتاب ہے، اگرچہ آج کے دور میں اس کے اندر تحریف ہو چکی ہے۔ ہم موجودہ دور کی جو تورات ہے اس کو اگرچہ تسلیم نہیں کرتے، لیکن تورات جو اللہ کی کتاب تھی اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے انجیل بھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتاب نازل ہوئی، جب ان کے پاس یہ کتاب آئی قرآن، اور یہ ایسی کتاب تھی جو ان کے پاس جو کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ جب تک ان کے پاس قرآن یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے تھے، قرآن ان کے پاس نہیں آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے، تو اس سے پہلے یہ کیا کرتے تھے؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ، اور اس سے پہلے یہ کیا کرتے تھے؟ یستفتحون کا یہاں پہ دو معنی مراد لیے جاتے ہیں، مفسرین نے اس کی دو تفسیریں کی ہیں۔ ایک یستفتحون کے معنی فتح طلب کرنا، کہ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کرتے یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو ان کے مقابل میں کافر ہوتے تھے، چونکہ اس وقت تک تو ظاہر سی بات ہے عیسائیت تھی، عیسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل، تو یہ کیا کرتے تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، یہودی یا نصرانی، وہ کیا کرتے تھے؟ چونکہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ایک آخری نبی آئیں گے، تو یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ سے فتح طلب کرتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے کہ اللہ اس آخری نبی کو بھیج، اس نبی کے اوپر ایمان لا کر ہم ان کافروں کے اوپر کیا پائیں؟ فتح پا لیں۔ یہ سبتیون فتح طلب کرتے تھے اس سے پہلے، جب تک نبی نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ سبتیون کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کھول کر بیان کرنا، کھول کر کسی چیز کو بیان کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے دنیا کے اندر، یا نبی نہیں بنے تھے، تو یہ کیا کرتے تھے کہ ان کی کتابوں کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ نشانیاں تھیں ان کو کھول کے بیان کرتے تھے لوگوں کے سامنے۔ جیسے کہ یہودی تورات کے اندر بھی لکھا ہوا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کے اوپر جو صحائف نازل ہوئے تھے، صحیفے نازل ہوئے تھے، ان کے اندر بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا، وہ امیوں میں سے ایک نبی ہوگا، امی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کرتے تھے، لیکن جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس جب وہ چیز آ گئی، انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا، پھر بھی انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے کافروں کے اوپر۔ اور اسی طریقے سے آیت نمبر 90 کے اندر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے آیت نمبر 89 کا ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، ٹھیک ہے، فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب آئی، جاءہم مانے جا مانے آنا، جاءہم ان کے پاس آئی، کتاب ایک کتاب، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہے، یعنی کہ ان کے پاس جو تورات یا انجیل کتاب ہے اس کتاب کی یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیچ میں اللہ نے ایک اور جملہ ایڈ کیا، وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ، اللہ فرماتے ہیں اور اس سے قبل یہ کیا کرتے تھے؟ فتح طلب کرتے تھے۔ ایک فتح طلب کرنا، یہ بھی اس کی تفسیر کی، اور دوسری تفسیر میں نے آپ کو کیا بتائی کہ یہ کھول کھول کر بیان کرتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے، ان کے اوپر ایک آسمانی کتاب اترے گی۔ تو وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ، یہاں آپ دونوں معنی یہاں پہ مراد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے قبل یہ کیا کرتے تھے؟ اللہ سے فتح کی دعائیں مانگتے تھے، ٹھیک ہے۔ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرماتے ہیں جب یہ ان کے پاس آ گیا تو انہوں نے کیا کر دیا؟ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس وہ کتاب آ گئی
انہوں نے اس کو جان بھی لیا، معارفو اس کو پہچاننے لگ گئے کہ یہ وہی کتاب ہے، وہی نبی ہے، کفروا بھی انہوں نے اس کا انکار کر دیا، فلعنت اللہ علی الکافرین اللہ فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ کی کافروں پر، ایسے کافروں پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ 90 نمبر آیت کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ 90 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، اللہ فرما رہے ہیں کہ بری ہے وہ قیمت، بئس ما برا ہے، اب کیا برا ہے؟ اشتروا به انفسهم انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے۔ اشترا معنی کیا ہوتا ہے؟ فروخت کرنے کے معنی میں آتا ہے، انہوں نے فروخت کر دیا ہے، انفسهم اپنے نفسوں کو انہوں نے فروخت کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیچ ڈالا ہے کہ اللہ کی نازل ہوئی کتاب کا انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ ان یکفروا کہ انہوں نے انکار کیا، بما انزل اللہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا، بغیا سرکشی کرتے ہوئے، یعنی انہوں نے اپنے نفس کو کس چیز کے بدلے خریدا؟ کہ پہلے ان کو پتا تھا کہ حق کتاب ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کا انکار کر دیا، اپنے نفسوں کو انہوں نے کیا کر دیا؟ کفر کے بدلے فروخت کر دیا، کہ انہوں نے انکار کر دیا اللہ کی کتاب کا سرکشی کرتے ہوئے۔ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں اپنے فضل سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے جو بھی چیز چاہے نازل کرتے ہیں۔ اب اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، بنی اسرائیل کے اندر جو انبیاء آئے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتلایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام اسحاق تھا، ایک کا نام اسماعیل تھا۔ تو حضرت اسماعیل کو آپ نے مکہ میں چھوڑ دیا تھا لا کر، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں چھوڑا تھا۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہوئے تھے جن کا نام یعقوب تھا، اور پھر وہیں سے بنی اسرائیل اسٹارٹ ہوتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بنی اسرائیل تھے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے خاصے انبیاء بھیجے، ہزاروں کے اعتبار سے اس میں انبیاء ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل میں سے نہیں بھیجا، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ اب ان کو اس بات کی جلن ہوئی کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں سے کیوں نبی نہیں بھیجا؟ اس جلن کی وجہ سے، اس ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ تو اللہ یہاں پہ یہی فرمانے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی برا سودا کیا، انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ دیا ہے، کہ انہوں نے کفر کر دیا، انکار کر دیا جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا ان کے اوپر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص پر فضل کرتا ہے اسی پر اپنی کتاب کو نازل کرتا ہے، اپنے بندوں میں سے ان ينزل اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے اوپر اپنی کتاب نازل کر دیتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بنی اسرائیلی ہونا کوئی ضروری ہے، بلکہ وہ کسی اور قوم، قبیلے، کسی اور کاسٹ سے ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ ان کو لگ رہا تھا کہ انبیاء صرف بنی اسرائیل سے آئیں گے، تو اللہ نے اس کانسیپٹ کو کلیئر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں اپنی کتاب کو نازل کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اپنی نبوت کے لیے چن لیتے ہیں۔ فباؤوا بغضب علی غضب اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہودی ہیں یہ غضب پر غضب، ان کے اوپر نا غضب در غضب لوٹ کر آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ فباؤوا بغضب علی غضب اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو جب بنی اسرائیل کے انبیاء آ رہے تھے تو آخری جو نبی آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نبی تسلیم نہیں کیا یہودیوں نے، ٹھیک ہے؟ وہ نصرانی جو تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان کو ہم عیسائی کہتے ہیں یا نصرانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو یہودی تھے انہوں نے باقی بنی اسرائیل کے انبیاء کو تو مانا، لیکن آخری جو بنی اسرائیل کے نبی تھے ایک تو ان کو نہیں مانا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ایک غضب تو ان کے اوپر یہ لوٹ کے آیا، فباؤوا بغضب، ایک غضب تو ان کے اوپر یہ ہوا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور دوسرا غضب ان کے اوپر اعلیٰ غضب، دوسرا غضب کیا ان کے اوپر لوٹ کے آیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی نہیں مانا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر ایک غضب نہیں دو غضب لوٹ کر آ رہے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ اللہ فرماتے ہیں اور کافر لوگوں کے لیے کیا ذلت آمیز سزا ہے، یہ اسی سزا کے مستحق ہے، ٹھیک ہے؟ بئس ما اشتروا بہ انفسهم ترجمہ سن لیں، بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی بھی حصہ یعنی وہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اتار دیتا ہے، چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب بلائے غضب لے کر لوٹے ہیں، یعنی غضب پر غضب لے کر لوٹ رہے ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اور کافر لوگوں کے لیے ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں، یا ذلت آمیز سزا یا عذاب مہین کے یہ کیا ہے؟ حقدار ہیں۔